بنیادی طور سے اہل حدیث غیر مقلد ہوتے ہیں، کسی کی تقلید نہیں کرتے. یعنی اگر میں کہوں کہ کسی کو امام نہیں مانتے جس کی تقلید وہ کرتے ہیں ان معنوں میں، ایسا ہی ہے. اب جب ہم کہتے ہیں کہ قیامت سے پہلے حضرت امام مہدی آئیں گے علیہ السلام، تو اہل حدیث تو غیر مقلد ہوں گے، تو وہ کیا ان کی تقلید کر جائیں گے یا نہیں کریں گے؟ اچھا، بنیادی طور پہ ویس بھائی تقلید کا انکار کرتے ہیں، دلیل کے ساتھ ہر ایک کی پیروی کے قائل اہل حدیث. یہ بات ذہن میں رکھیں. اچھا، دلیل با دلیل پیروی کے تو ہم پہ واجب ہے. ایک بند آپ ہیں، چاہے آپ ہیں، آپ میرے سامنے حدیث رسول رکھ دیں، اہل حدیث کا یہ نقطہ نظر نہیں ہے کہ میں یہ آپ کی تقلید کر رہا ہوں. ہم رفع دین اس لیے کرتے ہیں کہ حدیث رسول ہے، اس لیے نہیں کرتے اہل حدیث ہیں. اب یہ تھوڑا ڈفرنس سمجھیں. تو حدیث آپ لے کے آ جائیں گے، اس کو ہم مانیں گے. اسی طرح امام مہدی کے اوپر جب نشانیاں پوری ہو جائیں گی کہ یہ امام مہدی ہیں، جو سب سے بڑی نشانی ہے مثلا کہ ان کے خلاف جو لشکر نکلے گا وہ پورے کا پورا زمین میں دھس جائے گا، تو حجت قطعی قائم ہوگی نا کہ یہ پورے کا پورا لشکر اہل حدیث نے، حدیث بھی پھیلی ہوئی معاشرے میں، پتہ ہے کہ اس کے خلاف جو لشکر نکلے گا پورے کا پورا دھنس جائے گا. اس کے بعد ان کی پیروی کرنا تو واجب ہو گیا. اس وقت تقلید کریں گے نا. پھر تقلید سے مراد یہاں پہ دلیل واجب دیکھیں، تقلید نہیں ہوگی. امام مہدی نے کوئی نیا دین تو نہیں ایجاد کرنا، اسی دین کی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز پڑھنی ہے، ہم نے ویسے ہی پڑھنی ہے جیسے انہوں نے پڑھی. امام مہدی کو امام ماننا یا امام بخاری کو، امام مسلم کو، امام ابو حنیفہ کو، یہ بھی آپ مسکنسیپشن ختم کریں تاکہ آڈینس کو بھی پتہ لگے ہم ان سب کو امام مانتے ہیں، لیکن ان کی تقلید کے قائل نہیں. تقلید یہ کہتے ہیں بلا تقلید کی جو ہماری ڈیفینیشن جس کو ہم جس کے خلاف ہے وہ یہ ہے، تقلید کہتے ہیں امام کے ہر قول فعل عمل کو بغیر دلیل قبول کر لینا. بس یہ نہیں ہم قائل، یعنی یہ بعد دلیل ہم قائل ہیں. اب بات سمجھیں، بغیر دلیل کیوں؟ بغیر دلیل لاجک بھی نہیں بنتی، بغیر دلیل ہم نہیں قائل، ہم بعد دلیل قائل ہیں. بس اتنا اور آسان کر دیں، امام مہدی علیہ السلام کی بھی تقلید نہیں کریں. تقلید نہیں ہونی، ان کی تو اتباع نہیں ہے. دیکھیں رسول اللہ کی اتباع ہوتی ہے، رسول اللہ کی پیروی ہوتی ہے، ائمہ کی بھی پیروی ہونی چاہیے. امام مہدی کی بھی پیروی ہوگی، امام مہدی کی بھی تقلید نہیں ہوگی، حضور کی بھی تقلید نہیں ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحد کائنات میں ایسی شخصیت ہیں کہ ان کی تقلید ہوگی. کیوں؟ کہ وہ معصوم عن الخطا ہیں، ان سے تو غلطی ہو نہیں سکتی. ان سے بندہ رسول اللہ سے کہہ سکتا ہے آپ کے پاس اس بات کی کیا دلیل ہے؟ حضرت ابو بکر سے تو لوگوں نے پوچھا نا کہ آپ کے پاس اس بات کی کیا دلیل ہے. رسول اللہ کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر، اگر ان سے پوچھا جا سکتا ہے آپ کے پاس کیا دلیل ہے. حضرت عمر سے پوچھا گیا آپ کے پاس کیا دلیل ہے. حضرت عثمان سے پوچھا گیا، حضرت علی سے، متعدد سینکڑوں واقعات میں آپ کو بتا سکتا ہوں. حضرت ابو بکر کی بھی تقلید نہیں ہو سکتی، حالانکہ وہ راشد خلیفہ ہیں، خلیفہ راشد ہیں. ان کے پاس یہ سند موجود ہے، ان کے پاس یہ سند موجود ہے کہ خلفائے راشدین کی سنت کے اوپر عمل کرنا چاہیے. اور کس نے مخالفت کی؟ سب سے پہلے حضرت عمر نے. آپ کو پتا نا یہ واقعہ، چور آیا تو جب اس کے دوسرے ہاتھ کے کٹنے کی باری ہے، حضرت ابو بکر نرم دل تھے، انہوں نے کہا اگر اس کا ہاتھ کاٹا تو بیت الخلاء، استنجا، کھانا پینا کیسا کھائے گا؟ تو انہوں نے آرڈر جاری کیا اس کے پاؤں کو کاٹ دیا جائے. تو حضرت عمر نے آگے کیا کہا تھا؟ آپ کے پاس اس عمل کی کیا دلیل ہے؟ تقلید حضرت ابو بکر کی بھی نہیں. اور کیا جملہ کہا؟ السنت الید، ہاتھ کو کاٹنا مدینے والے کی سنت ہے. ابو بکر ان کے فتوے کے سامنے آپ کا حکم نہیں چل سکتا. اصل بات یہ ہے، تقلید کرنا یہ ہوتا ہے ہم رفع دین اس لیے کرتے ہیں کہ حدیث رسول ہے کہ بیٹے حضرت عمر کے حج تمتع کے آرڈیننس کی مخالفت کرتے. حضرت عمر نے حج تمتع پہ پابندی لگا دی کہ یار یہ خانہ کعبہ میں گیا ہوں، ویران ہے، لوگ حج کے ساتھ عمرہ کرتے ہیں، الگ الگ کر دیا جائے. تو عبداللہ ابن عمر نے پہلا احرام باندھا اور حج تمتع کی لبیک کہی. حضرت عمر نے بھیجا، پکڑ کے لے آئے. تو انہوں نے کہا میرے بیٹے ہو کے میرے آرڈیننس کی مخالفت. انہوں نے کہا بابا حج تمتع اس مدینہ والے کی سنت ہے جس کی قبر کے اوپر آپ آج ساتھ خطاب کر رہے ہیں، اس کی سنت کو مانو کہ اپنے باپ کے فتوے کو. تقلید حضرت ابو بکر، عمر، عثمان کی بھی نہیں، صرف اللہ کے رسول، صرف اللہ کے رسول کی. اور اصل بات یہ ہے کہ وجہ یہ ہے کہ بغیر بعد دلیل حوالہ تو اماموں کا بھی قبول ہے، آپ کا قبول ہے. آپ بات نہیں سمجھ رہے، ایک بس تھوڑا فرق ہے سمجھنے کا. آپ بھی حدیث رسول لے آئیں تو وہ میرے لیے واجب التقلید ہے.